یا چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی. اور مصرع ثانی پر بھرپور توجہ کا طالب. چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی. سنگ ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یا کیا انداز، کیا آواز، واہ واہ واہ. سنگ ناکارہ ہوں پارس بنا دو. بھائی کیا آواز ہے، کیا جیتے رہیے. واہ واہ بھائی واہ. شکریہ جی. جی پیش کر رہا ہوں. پیش کر رہا ہوں. میں پارس بنا دو. اور انداز اور پڑھنے کی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت قریب سے چہرہ کہ یہی پڑھ رہا ہے کہ اور کوئی پڑھ رہا ہے. بھائی کیا مسئلہ کہہ دیا. سنگ شکریہ. ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یار. چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی. چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی. سنگ ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یا علی. سنگ ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یا علی. چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی. بہت شکریہ. شعر پیش کر رہا ہوں. زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو. زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو. زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو. آج اتنی علم کی صحبا پلا دو یا علی. آج اتنی علم کی صحبا پلا دو یا علی. آج اتنی علم کی صحبا پلا دو یا علی. زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو. زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو. آج اتنی
کی صہبا پلا دو یا علی، چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سنگے ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یا علی۔ بھائی یہ پھر سے آپ سلام پڑھ لیجیے جی میں پیش کر رہا ہوں، بعد میں پڑھ جل تو جلال تو آئی اللہ کو تعالی کو نعرہ ہے۔ چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی، چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی، سنگ ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یا علی، سنگ ناکارہ ہوں میں پارس بنا دو یا علی، زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو، زندگی کی شام تک جس کی خماری کم نہ ہو، آج اتنی علم کی صہبا پلا دو یا علی، آج اتنی علم کی صہبا پلا دو یا علی، چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی میں پیش کر رہا ہوں، میں بڑھ رہا ہوں آگے۔ میں چونکہ یہ میری خوش نصیبی کہ کبھی کبھی ایسی بابرکت اور مقدس محفلوں میں حاضری ہو جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر تو ہم مشاعروں میں مصروف رہتے ہیں۔ بہرحال اسی طفیل میں کچھ شعر مل جاتے ہیں، اور میرا ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان مجلسوں میں شریک ہو کر، بالخصوص میں نے ذکر بھی کیا تھا چندن بھائی وغیرہ سے کہ مجلسی شعراء کو ہمیں سننے کا ایک شوق جو ہوتا ہے، اور وہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال میں نے جو کچھ بھی کہے ہیں میں وہ پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد طرح پر میں منقبت پیش کروں گا، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں، وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں، شبیر کے نہیں ہیں، وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں۔ بہت شکریہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔
نہ ان کی تحریر میں صداقت، نہ ان کی تحریر میں صداقت، نہ ان کی تقریر میں لطافت۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نہ ان کی تحریر میں صداقت، نہ ان کی تقریر میں لطافت، اور ان کے لہجے بھی بے اثر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں، اور ان کے لہجے بھی بے اثر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں، اور ان کے لہجے بھی بے اثر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں۔ وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں نیئر بھائی، ہزار دعوے کریں وہ اپنی لیاقتوں کے، بصیرتوں کے، ہزار دعوے کریں وہ اپنی لیاقتوں کے، بصیرتوں کے، ہمارے نزدیک وہ صفر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک وہ صفر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں۔ وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گلریز بھائی جزار صاحب، شاعر ہی ہو گئی ہو تو دعا سے ضرور نوازیے گا۔ وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں، بہار دین رسول اکرم سے ان کی محرومیاں تو دیکھو، بہار دین رسول اکرم سے ان کی محرومیاں تو دیکھو، وہ پیڑ بے برگ و بے ثمر ہیں، وہ پیڑ بے برگ و بے ثمر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں، وہ پیڑ بے برگ و بے ثمر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں۔ وہ تنگ دل ہیں،
وہ کم نظر ہیں، وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں. لگا حق سے نہیں ہے جن کو اما کہیں بھی نہیں ہے ان کو. لگا حق سے نہیں ہے جن کو اما کہیں بھی نہیں ہے ان کو. وہی زمانے میں در بدر ہیں، وہی زمانے میں در بدر ہیں، جو دل سے شبیر کے نہیں ہیں. وہ تنگ دل ہیں، وہ کم نظر ہیں. بہت شکریہ. یہ طرح پر میں کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. مطلع دیکھیں. غزل کا شاعر ہوں، شاید اسی رنگ میں یہ منقبت بھی ہوئی ہو. مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے. میں نے مصرع لگانے کی کوشش کی ہے، گلریز بھائی دیکھیں. انجم صبح کو خورشید منور سمجھے، انجم صبح کو، انجم صبح کو خورشید منور سمجھے. لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، لوگ صفین میں انجم صبح کو خورشید منور سمجھے. لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، لوگ صفین میں. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. شاید کچھ نیا اینگل نیر بھائی ملے، حالانکہ میری یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن شاید ہے کہ مل جائے. لوگ صفین میں ایک ایک فرد سے، ایک ایک فرد سے خود مل کے وفا کہتی ہے. ایک ایک فرد سے خود مل کے وفا کہتی ہے. لوگ مجھ کو رہ عباس پہ چل کر سمجھے، لوگ مجھ کو رہے
ایک ایک فرد سے خود مل کے وفا کہتی ہے، لوگ مجھ کو رہے عباس پہ چل کر سمجھے، انجم صبح کو خورشید منور سمجھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، خلق عباس سے اپنے کو سنوارا جس نے، خلق عباس سے اپنے کو سنوارا جس نے، پھر وہ اپنے کو نہ کیوں اوروں سے بہتر سمجھے، پھر وہ اپنے کو خلق عباس سے اپنے کو سنوارا جس نے، پھر وہ اپنے کو نہ کیوں اوروں سے بہتر سمجھے، انجم صبح کو۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، آدمی کتنا ہی کچھ ہو لیکن وہاں سے اگر نہیں ہے کچھ تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب عزم تو ہوتے ہیں تیری نسبت سے، صاحب عزم تو صاحب عزم تو ہوتے ہیں تیری نسبت سے، کوئی اپنے کو سمجھتا ہے دلاور سمجھے، کوئی اپنے کو سمجھتا ہے دلاور سمجھے، انجم صبح کو بعد میں شوق سے بعد میں شوق سے ملت کو وہ بیدار کرے، پہلے جو آدمی ایثار 72 سمجھے، پہلے جو آدمی ایثار 72 سمجھے، انجم صبح کو۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، جس کو الفت نہیں اولاد پیمبر سے نہیں،
جس کو نس جس کو الفت نہیں، جس کو الفت نہیں، اولاد پیغمبر سے نہیں، خود کو وہ دائرہ دین سے باہر سمجھے، خود کو وہ دائرہ دین سے باہر سمجھے، خود کو وہ جس کو الفت نہیں، اولاد پیغمبر سے نہیں، خود کو وہ دائرہ دین سے باہر سمجھے، انجم صبح کو۔ شکریہ بہت بہت۔ مقطع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات۔ آئیے اب لہجہ بدل رہے ہیں صاحب، ابھی تک بزمیہ شاعری ہو رہی تھی، اب رجس کا لہجہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اب ہمارے پاس اردو شاعری کا جھومتا ہوا درخت بیتاب ہلوری ہرے کرتے میں تشریف لے آئے، چندن فیض آبادی صاحب، سارے سنجیدہ شاعر ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو آپ لوگ سنجیدہ نہ ہو جائیے گا، سارے سنجیدہ شاعر اب اس وقت آ چکے ہیں۔ آپ وہی کرتے رہے، اس وقت یہ غلط جملہ ہے۔ ہاں بہت سنجیدہ شاعر، آپ یقین جانیے اس کے لیے بھی بہت سنجیدگی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس سے زیادہ اور بات کیا ہوگی کہ رونق بھائی سنجیدہ ہو گئے، میرے جملے میں سنجیدہ ہو گئے، کتنا سچا جملہ میں نے کہا تھا۔ آئیے اب اس ماحول کی طرف آپ کو لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا وہی زمانے میں در بدر ہے جو دل سے شبیر کا نہیں ہے، وہ پیڑ بے برگ و بے ثمر ہے جو دل سے شبیر کا نہیں۔ بے برگ و ثمر کا مطلب ہے کہ بال بچوں والا جو نہیں ہے، یہی تو بات ہوگی نا، آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ آئیے، اور وہی زمانے میں در بدر ہے جو دل کا شبیر کا نہیں ہے۔ آئیے، ہمارے فخری میرٹھی صاحب نے اس لہجے کو جب انقلابی تیور دیا ہے، میرا ان سے معاہدہ تھا کہ ان کے گرم گرم آنچ نکلتے ہوئے، بھاپ نکلتے ہوئے شعر میں نہیں پڑھوں گا، مگر تازہ شعر ضرور میں اس وقت کچھ نکال لے رہا ہوں ان کے اس پٹارے میں سے، اور وہ پڑھے دے رہا ہوں کہ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ علاج کوئی نہیں ان کی بد نصیبی کا، علاج کوئی نہیں، لگے حیدرآباد الہ آباد کی یہ محفل ہے، حیدرآباد سے شعراء آئے ہوئے ہیں، علاج کوئی نہیں ان کی بد نصیبی کا جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں، علاج کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، منقبت چھوڑ دے رہا ہوں، پوری وہ کریں گے، ایک شعر پڑھ دے رہا ہوں، 7-8 شعر باقی وہ مکمل کریں گے۔ علاج کوئی نہیں ان کی بد نصیبی کا جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ علی کو چھوڑنے والوں کا حشر مت پوچھو، علی کو چھوڑنے والوں کا حشر مت پوچھو، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں، علی کو چھوڑنے والوں کا حشر مت پوچھو، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا شعر تو میں نے ان کے پڑھ دیے، اب اس طرح میں آج کی طرح میں ایک مطلع اور ایک شعر اپنے میں پڑھ کے ان کا استقبال کرتا ہوں، چونکہ اب یہ محفل کا تیور الگ ہو جائے گا، میری بھی نظامت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں اس سے نکل آیا ہوں، اور اب میرے پاس بہت ہی یعنی معتبر اور سشک ہستاکشر ہماری شاعری کے تشریف لے آئے، بیتاب ہلوری اس کے کیپٹن ہیں اس ٹیم کے، اور باقی سارے لوگ یہاں موجود ہیں، اس لیے اب اس لہجے کو تھوڑا سا بدل رہے ہیں۔ ازائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، بھائی مصرے کو یوں نہ لیجئے گا، کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے تیور کی بات میں بھی کچھ شاعری رکھتے ہیں۔ ازائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، یہ معجزہ ہے کوئی تشنہ لب نڈال نہیں، ازائے شہ میں تھکن کا انا ہزارے کو آپ نے بہت سنا، انا ہمارے کو پیش کر رہا ہوں۔ میری فخری میرٹھی سے دوستی کم سے کم 26 سال پرانی ہے، اور 26 سال سے ہم لوگ
ہماری شاعری کے سارے لوگ 26 سال سے ان کو انا کہتے تھے، بعد میں پتا چلا کہ کوئی انا ہزارے بھی ہے۔ پیش کر رہا ہوں، اب یہ آ کے یہ سند دیں گے، میں ان کو 26 سال سے ہم لوگ کہتے تھے انا کا مطلب بڑے بھائی، آپ سمجھ گئے نا، وہ باقر صاحب کے بڑے بھائی ہیں یا ہمارے بڑے بھائی ہیں؟ ازائش میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، ازائش میں تھکن کا کوئی سوال نہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اب تک یہ قافیہ اس مصرع میں نہیں آیا، اس لیے طبیعت موضوع ہوئی، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، نظامت میں کبھی کبھی شاعری الہام تو ہی جاتا، ادھر سے پیش کر رہا ہوں۔ ازائش میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، یہ معجزہ ہے کوئی تشنہ لب نڈھال نہیں، میرا لہو ہے میرے جسم کی ذرا بدتر، میرا لہو ہے میرے جسم کی ذرا بدتر، حسین والا ہوں ہاتھوں میں میرے ڈھال نہیں، میرا لہو ہے میرے جسم کی ذرا بدتر، میرا لہو ہے میرے جسم کی ذرا بدتر۔ ازائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، ازائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، ازائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، یہ معجزہ ہے کوئی تشنہ لب نڈھال نہیں، میرا لہو ہے میرے جسم کی ذرا بدتر، میرا لہو ہے میرے جسم کی ذرا بدتر، حسین والا ہوں ہاتھوں میں میرے ڈھال نہیں، حسین والا ہوں ہاتھوں میں میرے ڈھال نہیں۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر شیر خار کربلا جناب شعیب جعفر فخری میرٹھی صاحب سے، وہ تشریف لے آئیں۔ جناب فخری جعفری میرٹھی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں۔ حضرات، اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ حضرات، اگر صحیح یاد آ رہا ہے تو پرسوں میرا وعدہ ہوا ہے، اور میرے بھائی ہیں یہ چندن سانیحال، انہوں نے مجھے حکم دیا، اور دراصل کبھی کبھی آدمی حساب چکا لیتا ہے جلدی سے۔ ابھی 10 دن پہلے میں نے ایک شارٹ نوٹس پہ ان کو ایک محفل کا حکم دیا تھا، انہوں نے وہ بات مان لی تھی تو اس کا بدلہ انہوں نے فوراً چکا لیا۔ 10 دن کے اندر انہوں نے مجھے الٹا آرڈر پاس کر دیا کہ بھائی آپ کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو اب قرضہ تو اتر گیا ان کا، آپ کا باقی ہے یہ ترانہ، تو پہلے ادھار چکا دیں، اس کے بعد آگے کی بات شروع کریں گے۔ یہ راستے میں کچھ شعر ہوئے ہیں، اگر ایک آدھ شعر پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ بہت ہلکے ہلکے سے پڑھتا ہوں۔ مطلع کا پہلا مصرع تو میں سمجھتا ہوں کہ 20% شعراء پڑھ چکے ہیں اور 25% اور پڑھ دیں گے، تو میں بھی شامل ہو جاؤں اس فہرست میں، لیکن اگلے مصرعے کی ترکیب اگر پسند خاطر ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا، باقی شعر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ عرض کرتا ہوں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، یہ مصرع تو جو بھی کہہ دے، کیونکہ مولا کی بارگاہ سے حقیقتاً یہ اتنا سچا اور اچھا مصرع ہے کہ سب کو حق ہے کہ یہ مصرع کہہ دیں۔ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، ہے 3 روز کا پیاسا مگر نڈھال نہیں۔ وہ بے مثال ہے، بہت شکریہ، وہ بے مثال ہے اس کی، ذرا سا محبت سے نواز دیجیے گا، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، ہے 3 روز کا پیاسا مگر نڈھال نہیں۔ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، ہے 3 روز کا پیاسا مگر نڈھال نہیں۔ غزل کے شعراء بھی ہمارے بھائی نعیم اختر صاحب اور خصوصی طور پہ گلریز صاحب بنیادی طور پہ غزل کے شاعر ہیں، یہ لہجہ شاید پسند خاطر ہو، اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، خصوصی طور پہ گلریز بھائی سے دعا چاہتا ہوں۔ نعیم بھائی سنیے گا، شاید یہ لہجہ کسی قابل ہو۔ ہے 3 روز کا پیاسا، ڈاکٹر نیّر صاحب سنیے گا، ہے 3 روز کا پیاسا مگر نڈھال نہیں، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے۔ یا علی یا خدا کی قسم، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے حاضر کرتا ہوں، جو اس سے الجھے
جو ہے 3 روز کا پیاسا مگر نڈھال نہیں، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان۔ کیا بات ہے، قسم خدا کی کیا بات ہے بھائی، خوب ہے پرزحمت کرتے جو اس سے الجھے، ابھی ذرا سا شامل ہو کے سن لیجئے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، جو اس سے الجھے، بہت شکریہ آپ کا، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں۔ ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، سنیے گا، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر۔ کیا بات ہے بھائی، ابھی ستم کو، بہت خدا کی قسم صرف راستے کی شاعری ہے، نہ نظر ثانی ہے، نہ کوئی لہجے کی کاٹ ہے، کچھ نہیں ہے، بس آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے سننا چاہیں سنیے گا۔ کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا، واہ۔ ابھی شعر حاضر کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو، اور ایک لہجے سے مصرع بنانے کی کوشش کی ہے، شاید پسند خاطر ہو۔ ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، یزید تو دل زہرا کو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں۔ ڈاکٹر نگیر صاحب، قافیے بہت سارے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، شاید کسی ترکیب سے مصرع بنانے کی کوشش کی ہو، اور دیکھیے الہ آباد کے یہ معتبر سامعین، میں آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ مصرع رکھتا ہوں۔ حسین اور تیری بیعت، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، حد فاصل ملاحظہ فرمائیے گا، شاید مصرع پسند خاطر ہو، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، کیا شعر کہہ دیا کہ آج تک ہدف باطل میں بول چال نہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کہ آج تک یاد کرو تو پاس ہے،
یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے؟ یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے؟ حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، علی کے لال نے بہت شکریہ، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال ہے، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں۔ علی کے لال نے بہت شکریہ آپ کا، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ بہت ہلکے سے شعر پڑھتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہوں۔ کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے، فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے، بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال، فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے۔ فرات چھین لیے کہہ کے ایک پیاسے نے، بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال نہیں، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال، علی کے لال نے یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں۔ آئیے حضرات کچھ غیر طرح آپ کی خدمت ہو جائے، کیونکہ اتنی دور سے سفر کر کے آئیں اور بس ایسے ہی آپ کو نہیں سب مولا کا صدقہ ہے، مولا کے چاہنے والوں کو تھکن کہاں ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہاں سے غازی عباس علمدار کے توسل سے درگاہ میں جشن ہے، یہاں سے تھوڑا بات شروع کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں، ذرا سا جڑ کے سنیے گا، اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں،
اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں؟ راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک قطعہ پڑھتا ہوں، اور یہ 2 قطعات ہیں مسلسل، ایک قطعہ پڑھنے کے لیے مجھے ڈاکٹر نگیر صاحب سے اجازت لینا پڑے گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک قطعہ پڑھ دیتا ہوں اس قطعے تک پہنچنے کے لیے، بہت ہلکے سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ زور سے سن لیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، وہ جس، ایسے ہی پڑھوں گا، آپ جیسے سننا چاہیں، آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن کبھی یہ پریکٹیکل بھی کر لینا چاہیے کہ اچھا شعر ہے تو چلا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ الہ آباد، خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، بغیر مانگے اسے بھی نہیں ملا عباس، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، وہ جس علی نے، ڈاکٹر صاحب اجازت ہے پڑھ دوں گا، وہ جس علی نے، دیکھیں نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، یہ کیوں نہیں ہے دوسرا عباس؟ میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں مصرے، اور ابھی تک یوں سمجھ لیجئے گا کہ جب سے میں نے یہ مصرے کہے ہیں تو میں نے 5 بار پڑھے ہیں اور اناؤنسرز نے 50 بار پڑھے ہیں، تو آج موقع ملا ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں ان کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ نہیں ان کو یاد ہیں، یہ پہلے پڑھتے ہیں، میں بعد میں پڑھتا ہوں، کہے میں نے خدا کے شیر کا اکلوتا آئینہ عباس، نہیں ہے کوئی زمانے میں دوسرا عباس، وہ جس علی نے زمانے کی جھولیاں بھر دیں، بغیر مانگے اسے کیوں نہیں ہے دوسرا عباس؟ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب، آخری صف تک جڑ کے سنیے گا، ذرا میں دل سے پڑھ رہا ہوں اس وقت، ذرا سا جڑ کے سن لیجئے گا۔ منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے۔ جیو جیو منصب نہیں ماں، بہت شکریہ آپ کا، منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ یہاں سے عرض کرتا ہوں، عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا،
عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا، عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا، جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا، جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حد یہ ہے گلا چھد گیا ہنسنا نہیں چھوڑا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حد یہ ہے گلا چھد گیا ہنسنا نہیں چھوڑا، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، سجاد نے لیکن تیرا پیچھا نہیں، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر۔ امام زین العابدین تک بات آ گئی ہے، حقیقتاً میں بات یہاں ختم کر دیتا، تھوڑی سی میری آواز بھی گرفتہ ہے، لیکن اتنی گرفتہ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں۔ میں یہ قطع حاضر کرتا ہوں، یہ دو قطعات ہیں مسلسل، ایک منظر ہے اور دو قطعات ہیں، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ اس لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ اب یاد نہیں آ رہا کہ کون سے سن میں نے حاضری دی تھی، اس کے بعد سے مسلسل وعدوں کا دور رہا لیکن حاضری نہیں ہو سکی، اور آج اچانک مولا نے طلب کر لیا، حاضر ہو گیا۔ تو اب پچھلا بھی کچھ ایسا معاملہ ہے، آتے تو کچھ پڑھ کے جاتے، اب حاضر ہیں۔ جو ہمارے نقاد حضرات بیٹھے ہیں، ٹیکسٹ پر ٹیکسٹ، یعنی متن پہ دوسرا متن، اپنے ایک پرانے خطے پہ پھر نیا خطہ ایک کہا ہے، اس لیے اس کو ملا کے پڑھیں گے تبھی لکھ پائے گا، اس لیے پرانا سنیے پھر نیا اس کا ارتکاز نہیں، دراصل کیونکہ میں آپ کے درمیان پہلی بار پڑھ رہا ہوں تو وہ پہلا بھی آپ کے لیے نیا ہے، اور دونوں قطعات کیونکہ مسلسل ہیں میں حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ منظر ایک منظر ہے، کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، بس ایک لہجہ ہے آپ تک پہنچانا ہے۔ عرض کرتا ہوں، بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے۔ ذرا سا جڑ کے سنیے گا۔ بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی رونق بھائی آپ تو رونق ہیں اسٹیج کی، بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے۔ بہت شکریہ آپ کا، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان مصروں میں شامل ہو جائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے۔ کوئی فرمائی؟ دیکھو بھیا کیا کرنا بتائیے۔ بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دے۔ دیکھیے وہی منظر ہے، نہ آپ بدلے ہیں نہ میں بدلا ہوں، صرف مصروں کا لہجہ بدلا ہے، نہ منظر بدلا ہے، نہ آپ بدلے ہیں نہ میں بدلا ہوں، لیکن لہجہ بدلا ہے، شاید پسند خاطر و ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے۔ بے نمازی کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے؟ کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے؟ کیسے سچا بیان دینے لگے؟ ذرا جڑ جائیے گا۔ کرے کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے؟ کیسے سچا بیان دینے لگے؟ جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک اذان دینے لگے۔ جو نمازیں مٹانے نکلے تھے
بہت شکریہ آپ کا، جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک اذان دینے لگے. وہ اچانک ایک مطلع اور 2 شعر ان قطعات سے مربوط کر کے، اور اس کے بعد یہ ایک فرمائش ہے 2-4 شعر کی، یہ میں ضرور پوری کر دوں گا. بس اس وقت اس منزل میں یہ آخری خدمت، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا. ایک مطلع اور 2 شعر ان قطعات سے مربوط کر کے پڑھتا ہوں، اور پھر وہ فرمائش جو آئی ہے ادھر سے اس عادیہ سماعت کروں گا. بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے. کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے، کیسے سچا بیان دینے لگے. جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک اذان دینے لگے. جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک اذان دینے لگے. احمد مختار کی توقیر سے ٹکرا گیا، احمد مختار کی توقیر سے ٹکرا گیا، بے نمازی وارث تکبیر سے ٹکرا گیا. کبھی میں ہلکے سے پڑھ دیا کروں تو آپ زور سے سن لیا کریے، خدا کی قسم اتنے لوگ اگر مل کے بول دیں تو دھوم مچ جائے. خدا کی قسم ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں ہلکے سے مطلع، آپ زور سے سن کے بتائیے گا کہ آپ نے سن لیا. احمد مختار کی توقیر سے ٹکرا گیا، بے نمازی وارث تکبیر سے ٹکرا گیا. نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر، نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا. نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر، نصرت فرزند، بہت شکریہ، نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا. تو ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے، ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا. ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے، ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے. ڈر کے جو، بہت شکریہ آپ کا، نصرت فرزند پیغمبر کو واجب مان کر ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا. ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے، ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے. ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا، ہرملا نادان تھا. ڈر کے جو عباس سے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا. عرض کرتا ہوں یہ تعمیل حکم میں حاضر کرتا ہوں، ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن کی آغوش میں حسین کے ماتمدار پروان چڑھتے ہیں. مطلع سے مربوط کر کے شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو فرمائش ہے یہ اسی میں شامل ہے سب. عرض کرتا ہوں، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور ہر بار لہو ماتم مطلع سے مربوط کر کے شعر پڑھتا ہوں اور ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن کی آغوش میں حسین کے ماتمدار پروان چڑھتے ہیں. ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور ہر بار نوجوانوں ذرا سا جڑ کے سننا، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور ہر بار لہو ماتم، ذرا کھل کے بولیے، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. ہر بار لہو، بہت شکریہ آپ کا، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا، راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا، قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا. راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا، راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا،
قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا اور شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہے کیسی مہک پرچم جس نے غازی عباس کے پرچم کی مہک کو محسوس نہ کیا ہو وہ یہ شعر نہ سنے اور جس نے محسوس کیا ہو وہ بتائے کہ اس نے کتنا محسوس کیا ہے راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا اور شہر غم سرور میں بدلتا نہیں موسم ساون کی گھٹا اور ہے اشکوں کی گھٹا اور ہے کیسی مہک محسوس کی ہے مہک ہے کیسی مہک ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہر سانس یہ کہتی ہے ذرا اور ذرا ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہر سانس یہ کہتی ہے ذرا اور تو کیوں آئے ماتم کے جلوسوں میں فرشتے کیوں آئے ماتم کے جلوسوں میں فرشتے جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا بھائی ہماری فہرست میں ابھی بڑے شعراء ہیں اور آپ سنیں گے میں نے بتایا نہیں کہ اب دوسرا لہجہ آئے گا رزمیہ لہجہ آئے گا اور آپ کی پسند محفل تو اب شروع ہوئی ہے میں پیش کر رہا ہوں شاعر کو بے سبب امتحان دینے لگے خود ہی الٹا بیان دینے لگے تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے انا ادھر دیکھو ادھر اصل میں انکمنگ جو ہے وہ کمزور ہے آؤٹ گوئنگ مضبوط ہے فخری بھائی آپ کے اس شعر سے مجھے آج مرحوم جعفر جلال پوری یاد آ گئے